السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں آپ کو آپ کے اپنے چینل الف اللہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آئیے سنیے، کیا آپ پریشان ہیں یا آپ کو چاروں طرف سے مسائل نے گھیرا ہوا ہے؟ رکیے، کہیں آپ کو بھی تو یہ نہیں لگتا کہ آپ پر جادو ٹونا ہو گیا ہے اور کالے عملیات آپ پر بھی چل چکے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے جی گھبرانے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بجلی کے بل سے پریشان ہو، یا پھر بیماری اور لاچاری نے آپ کو بے بس کیا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو سنیے، ایسی پریشانی اور اپنے دل کی آوازاری کو جادو ٹونے کا نام تو ہرگز مت دیجیے گا۔ یہ چھوٹا موٹا ڈپریشن تو ہو سکتا ہے مگر جادو ٹونا نہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل کے جو بیشتر بابے ہیں نا، وہ دل کے بھی کالے ہیں، ان کو سوائے پھونکے مارنے کی اور کچھ نہیں آتا۔ اور ایسی پھونکے جو وہ مارتے ہیں نا، وہ جن کے گھر گیس نہیں ہے نا، وہ ایسی پھونکوں سے کام چلا سکتے ہیں۔ پلیز اپنے پیسے بچائیے اور بابوں کی طرف مت جائیے۔ خیر، مجھے بابوں کے حال سے کیا لینا دینا، مجھے تو آپ کے حال کی فکر ہے۔ مجھے آپ کا حال دریافت کرنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے۔ تو عزیز دوستو، جو پریشانی ہوتی ہے وہ مسائل کو حل تو نہیں کرتی ہے نا، یہ تو آپ سب بھی جانتے ہو۔ نہ وہ حل کرتی ہے، نہ وہ مسائل کو سنوارتی ہے، بلکہ اکثر اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو جو ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی پریشان ہونا تو اس لطیفے کو ضرور یاد کر لیجئے گا، جس میں ایک عورت کے 3 بال ہوتے ہیں اور وہ اپنے 3 بالوں کو روز سنوارتی ہے، ان کی چوٹی بناتی ہے، چٹیا بناتی ہے، چٹیا کرتی ہے۔ ایک دن یوں ہوتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا ہے بیچاری کا۔ اب جو باقی 2 بال بچتے ہیں وہ ان کو کھلا چھوڑ دیتی ہے، لیکن ان کی دیکھ بھال جاری رکھتی ہے۔ اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے وہ دونوں بال بھی وقفے وقفے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن دوستو سنیں، وہ پریشان ہرگز نہیں ہوتی، وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی طرف دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے۔ اور پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اچھا ہی ہوا، اب مجھے ان کی دیکھ بھال نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ ہے ہمیشہ خوش رہنے والے لوگ، اور وہ تھی ہمیشہ خوش رہنے والی عورت۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ ایک لطیفہ ہے، مگر سیکھنے والی بات ہے نا۔ انسان سیکھنا چاہے تو وہ ایک حرف سے، ایک جملے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ کو خوش رکھنے کے لیے باہر سے کسی نے نہیں آنا، آپ نے خود کو خود ہی خوش رکھنا ہے۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں تو آپ بھی ایسا کریے کہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیے اور خود کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ آپ کی آنکھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی بھر دی ہے، اور آپ اندھے نہیں ہو، آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے منہ میں زبان ہے جس کا آپ نے اچھا استعمال کرنا ہے ہمیشہ۔ آپ گونگے نہیں ہو، بول سکتے ہو، تو کیا اس بات پر شکر واجب نہیں ہے؟ آپ اپاہج نہیں ہو، آپ چل سکتے ہو، اس بات پر بھی شکر واجب ہے دوستو۔ تو جب بنانے والے نے آپ کو اتنے پیار سے بنایا ہے، اتنی محبت سے بنایا ہے، اتنی اپنائیت سے آپ کو نکھار دیا ہے، تو پھر پریشانیوں پہ، الجھنوں پہ گھبرانا کس بات کا؟ آپ کو تو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کی گٹھری اللہ کے سامنے کھول دیں، کیونکہ اب تک آپ کے جتنے بھی مسائل اس ایک مسئلے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو کون حل کرتا آیا ہے؟ اللہ حل کرتا آیا ہے۔
کیا آپ نے ان پریشانیوں، ان مسائل کے حل پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ ویسے تو دوستو شکر واجب تھا آپ پہ، لیکن نہیں، آپ بھول گئے میری طرح۔ تو میرے پیارے دوستو، مایوسی اور نا امیدی کو دل میں ہرگز 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 جگہ مت دیجیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مایوسی کو ناپسند فرماتا ہے، اور امید کے جگنو ہمیشہ اپنی مٹھی میں رکھیے، کیونکہ یہ آپ کو رستے سے بھٹکنے نہیں دیتے۔ اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بخیر و عافیت پھر ملاقات ہوگی۔